وہ بدکار نہیں تھی، لیکن اس کے ساتھ بڑا ظلم ہوا تھا اور وہ اپنی دانست میں اس ظلم کا انتقام لے رہی تھی، لیکن اسے یہ احساس نہیں تھا کہ وہ جس راستے پر چل نکلی ہے اس کا اختتام ذلت و رسوائی کے سوا کچھ نہیں۔ السلام علیکم، میرا نام ہے سعدیہ اور آپ دیکھ رہے ہیں کرائم سٹوریز ود سعدیہ۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے اس کیس کا آغاز کروں، میری آپ سب سے درخواست ہے کہ جو چینل پر نئے ہیں جلدی سے چینل کو آپ سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل کے آئیکن کو پریس کرنے کے بعد آل نوٹیفیکیشن بیل کو آن کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میرے چینل پر بہت ہی زبردست اور دلچسپ ناول موجود ہیں، لازمی سے سنیے گا، پلے لسٹ چیک کر لیجئے گا۔ آئیے آغاز کرتے ہیں آج کی کہانی کا، جو کہ میں نے لی ہے انسپیکٹر احمد یار خان صاحب کی ڈائری سے۔ جس جرم کی کہانی میں سنا رہا ہوں، یہ وہ جرم نہیں جو شہروں میں ہوتے ہیں۔ شہروں میں کار چوری، موٹر سائیکل چوری، بینک ڈکیتی یا فراڈ جیسے جرائم زیادہ ہوتے ہیں، جبکہ دیہات میں خاندانی دشمنیاں، دیرینہ عداوت یا غیرت کی خاطر قتل و غارت ہوتی ہے۔ اس دشمنی کی آڑ میں دشمنوں کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچانے کے لیے ایک دوسرے کی کھڑی فصل جلا دی جاتی ہے اور مویشیوں کو زہر بھی دیا جاتا ہے۔ ان احمقانہ کارروائیوں کو مردانگی کا نام دیا جاتا ہے۔ حسب سابق میں کسی جگہ یا مرد عورت کا اصل نام نہیں لکھوں گا، یہ واردات پاکستان بننے کے چند سال بعد کی ہے۔ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس میں اس زمانے کے ایک بڑے مشہور پیر کا نام بھی آتا ہے۔ وہ پیر تو اب زندہ نہیں ہے، لیکن اس کی گدی قائم ہے اور پیری مریدی نسل در نسل چلتی آ رہی ہے۔ یہ پیر اس زمانے میں بڑا مشہور تھا اور اس کی شہرت دور دور تک تھی۔ اس کے ہزاروں مرید تھے جو دور دراز علاقوں سے آتے تھے۔ میری تعیناتی اس پیر کے علاقے میں کر دی گئی۔ میرے ساتھیوں اور ملنے جلنے والوں میں جو اس پیر کے معتقد تھے، انہوں نے اس تعیناتی پر باقاعدہ مجھے مبارکباد دی تھی اور رشک کا اظہار کیا کہ سرکار کے سائے میں جا رہا ہوں۔ میں چونکہ شروع سے ہی پیری مریدی کا قائل نہیں ہوں، اس لیے مجھے ایسی باتوں سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ میں نے جب تھانے کا چارج سنبھالا تو معمول کے مطابق وہاں کے چیدہ چیدہ لوگ مجھے سلام کرنے آئے اور ان میں بعض عادی جرائم پیشہ بھی تھے۔ محرر ہیڈ کانسٹیبل مجھے ہر ایک کے بارے میں بتاتا جا رہا تھا۔ جب سب لوگ چلے گئے تو محرر نے مجھے مشورہ دیا کہ مجھے پیر صاحب کی خدمت میں حاضری دینی چاہیے۔ میں نے اس کو ٹالنا چاہا، مگر یہ پختہ عمر محرر بڑا تجربہ کار اور جہان دیدہ تھا۔ اس نے یہ کہہ کر مجھے قائل کر لیا کہ جہاں معزز اور پڑھے لکھے لوگ اس کے حلقے میں شامل ہیں، وہاں جرائم پیشہ افراد بھی اس پیر کے ہاتھ میں ہیں۔ اس کے بعد میں نے اس پیر سے ملاقات کا ارادہ کر لیا اور اگلے دن وردی کے بغیر سادہ کپڑوں میں پیر سے ملاقات کو چل پڑا۔ محرر نے میری آمد کی اطلاع پیر صاحب کے کرندوں تک پہنچا دی تھی، تو وہ اور کچھ معززین دوڑے آئے اور میرے ساتھ چل پڑے۔ یوں میں ایک چھوٹے سے جلوس کی صورت میں وہاں پہنچا۔ پہلے میں نے پیر کے آستانے سے متصل مزار پر فاتحہ پڑھی۔ وہاں عقیدت مندوں نے سینکڑوں دیے جلا رکھے تھے اور پھولوں سے قبر کو لاد رکھا تھا۔ سبز رنگ کی بے شمار چادریں جن پر کلمہ طیبہ، آیت الکرسی وغیرہ لکھی ہوئی تھیں، لوگوں نے مزار پر چڑھا رکھی تھیں۔ نقد نظر نیاز کے لیے لوہے کے باکس رکھے ہوئے تھے جن میں لوگ نذرانے ڈالتے تھے۔ 2-3 فٹ بلند ایک چبوترا بنا ہوا تھا، اس پر ایک ادھیڑ عمر مگر صحت مند آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ سرخ و سفید رنگ، سلیقے سے تراشی ہوئی داڑھی، کندھوں تک لٹکتے بال جن میں تیل لگا کر کنگھی کی گئی تھی۔ اس نے سبز رنگ کا چوغا اور سبز رنگ کی پگڑی باندھ رکھی تھی۔ ایک ہاتھ میں سندل کی لکڑی سے بنی ہوئی تسبیح اور گلے میں موٹے موٹے دانوں والی مالائیں۔ یہ تھے پیر صاحب۔ میں نے قریب جا کر السلام علیکم کہا اور مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھا دیا۔ مجبوراً پیر صاحب نے بھی بیٹھے بیٹھے ہاتھ آگے بڑھایا اور گرم جوشی سے مصافحہ کیا۔ میں نے مصافحے کے بعد نرمی سے ہاتھ چھڑانا چاہا، مگر پیر صاحب نے میرا ہاتھ کھینچ کر بے تکلفی سے مجھے اپنے ساتھ چبوترے پر بٹھا لیا۔ اس کے بعد نمبردار اور دوسرے معززین نے رکوع کی حالت میں جھک کر سلام کیا تو پیر صاحب نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ سب نے باری باری ہاتھ کو بوسہ دیا اور پھر آنکھوں سے لگایا۔ اس دوران میں نے دیکھا کہ جو بھی شخص اندر آتا رکوع کی حالت میں سلام کرتا اور جب واپس جاتا تو الٹے قدموں جاتا کہ کہیں پیر صاحب کی بے ادبی نہ ہو جائے۔ میرے لیے یہ سب کچھ بڑا اذیت ناک اور ناقابل برداشت تھا۔ میں ایسے کئی پیروں کے پول کھول چکا ہوں جو انسان اور اللہ کے درمیان رکاوٹ بنے ہوئے ہوتے ہیں، اور بہرحال کسی نہ کسی طرح یہ سب برداشت کرتا رہا۔ اس کے بعد پیر صاحب نے ایک خاص مرید کو اشارہ کیا تو اس نے بڑے ادب سے ایک سبز رنگ کی ویسی ہی چادر جیسی مزار پر چڑھائی جاتی ہے پیر صاحب کو پیش کی۔ پیر صاحب نے اس چادر سے میری دستار بندی کی، اس کے بعد میری پیٹھ پر 3 بار تھپکی دی۔ تم ماں میرے سائے میں آ گئے ہو تھانے دار، پیر صاحب نے تھپکیاں دینے کے بعد کہا۔ کوئی مجرم تمہاری آنکھوں سے نہیں بچ سکے گا۔ ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ تم ترقی کرو گے اور یہاں سے DSP بن کر نکلو گے۔
اس کے بعد پیر صاحب نے کچھ اور باتیں کی۔ میں نے جانے کا ارادہ ظاہر کیا تو پیر صاحب نے کہا کہ میں آتا جاتا رہوں۔ دوسرے لفظوں میں وہ مجھے یہ کہہ رہے تھے کہ اس نے مجھے اپنا مرید بنا لیا اور اب میرا فرض ہے کہ میں گاہے بگاہے حاضری دیتا رہوں۔ میں نے اسے بتایا کہ میں سرکاری ملازم ہوں اور اپنے فرائض کی ادائیگی کی وجہ سے میرے پاس اتنا وقت نہیں نکل سکے گا۔ سرکار کو خوش رکھو گے یا ہمیں؟ پیر صاحب نے راونت سے کہا۔ دونوں میں سے کسی کو بھی نہیں، میں نے سپاٹ انداز میں کہا۔ میں صرف اللہ کی خوشنودی چاہتا ہوں اور سرکار مجھے جس کام کی تنخواہ دیتی ہے میں وہ کام ایمانداری سے کرتا ہوں۔ اس کے بعد میں وہاں سے آ گیا۔ سر پر بندھی ہوئی سبز چادر پر اگر کلمہ نہ لکھا ہوتا تو میں نے اتار کر پھینک دینی تھی۔ میں نے وہ چادر یوں ہی اپنے پاس کھڑے کسی آدمی کو تھما دی تو وہ آدمی یوں خوش ہوا جیسے اسے کوئی خزانہ مل گیا ہو۔ اس مزار کے بارے میں مشہور تھا کہ یہاں کوئی 7 جمعرات تک چراغ جلائے تو اس کی جو بھی حاجت ہو وہ پوری ہو جاتی ہے۔ لوگ دور دراز کے علاقوں سے آتے اور منتیں مانتے۔ ان میں دیہاتی زیادہ ہوتے لیکن پڑھے لکھے اور شہری حضرات بھی خاصی تعداد میں آتے تھے۔ اس علاقے میں ہر وقت رونق سی لگی رہتی تھی۔ لوگ اللہ کے بعد پیر صاحب کو مانتے تھے۔ مختصر یہ کہ میں اس کے بعد پیر صاحب کے درشن کو نہ گیا۔ ایک روز صبح سویرے تھانے اطلاع آئی کہ گاؤں کی جنوبی سمت ایک کھڈ میں کسی آدمی کی لاش پڑی ہے۔ مجھے اطلاع ملی تو میں فوراً تیار ہو کر تھانے پہنچ گیا۔ اطلاع نمبردار خود لے کر آیا تھا، اس کے ساتھ ایک دیہاتی تھا۔ اس کے بارے میں بتایا گیا کہ لاش اس نے دیکھی ہے۔ میں نے اس دیہاتی سے کچھ باتیں پوچھیں اور یہ یقین کر لینے کے بعد کہ اس آدمی نے انسانی لاش ہی دیکھی ہے، 2 کانسٹیبلوں کو لے کر موقع واردات کی طرف چل پڑا۔ گاؤں کی جنوبی سمت کچھ زمین اونچی نیچی تھی اور قابل کاشت بھی نہیں تھی۔ اس طرح کم ہی لوگ آتے جاتے تھے۔ عام طور پر گاؤں کے لوگ رفع حاجت کے لیے کھیتوں کا رخ کرتے تھے۔ کبھی کبھار کوئی آدمی رفع حاجت کے لیے ان کھڈوں کا رخ بھی کر لیتا تھا۔ یہ دیہاتی جس نے لاش دیکھی تھی رفع حاجت کی نیت سے اس طرف جا نکلا تھا۔ ابھی وہ کھڈ کے اندر نہیں اترا تھا کہ اوپر سے اس کی نظر لاش پر پڑی۔ اس نے ذرا غور سے دیکھا اور جب اسے یقین ہو گیا کہ کھڈ میں پڑا وہ آدمی زندہ نہیں ہے تو وہ سیدھا نمبردار کے گھر گیا، اسے لاش کے بارے میں بتایا۔ نمبردار اسے لے کر تھانے آ گیا۔ وہ آدمی ہمیں اس جگہ لے گیا جہاں سے اسے لاش نظر آئی تھی۔ میں نے دیکھا 15-16 فٹ گہرائی میں ایک آدمی کی لاش پیٹ کے بل پڑی تھی۔ اس نے سلیٹی رنگ کی قمیض اور سفید شلوار پہن رکھی تھی۔ ایک طرف نیچے اترنے کے لیے ڈھلان سی بنی ہوئی تھی۔ میں وہاں سے نیچے اتر کر لاش کے پاس چلا گیا۔ لاش کی پشت اوپر تھی اور قمیض خون آلود نظر آ رہی تھی۔ میں نے قریب بیٹھ کر غور سے دیکھا۔ لاش کے شولڈر بلیڈ کے قریب ایک گہرا زخم صاف نظر آ رہا تھا۔ میرا تجربہ یہ کہتا تھا کہ یہ کلہاڑی کا زخم ہے۔ لاش سے چند گز پرے ایک جوتی الٹی پڑی تھی اور چند رنگین چوڑیوں کے ٹکڑے بکھرے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ میں نے چوڑیوں کے ٹکڑے اکٹھے کر کے اپنے رومال میں لپیٹ کر جیب میں ڈال لیے۔ جوتی زنانہ تھی اور بائیں پاؤں کی تھی۔ یہ چمڑے کی بنی ہوئی تھی اور اس پر تلے کی تاروں سے بیل بوٹے بنے ہوئے تھے۔ ایسی جوتیاں دیہات میں عام استعمال ہوتی ہیں، انہیں خصا بھی کہا جاتا ہے۔ جوتی کی حالت بتا رہی تھی کہ وہ زیادہ پرانی نہیں اور چند ماہ پہلے بنوائی گئی ہے۔ چوڑیوں کے ٹکڑے اور زنانہ جوتی جائے واردات پر عورت کی موجودگی کو ثابت کر رہے تھے اور یہ بھی کہ قتل کا باعث عورت ہی ہے۔ میں نے ارد گرد کھروں کا بڑی باریک بینی سے مشاہدہ کیا۔ وہاں کھرے آپس میں گڈ مڈ ہو رہے تھے۔ اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہاں اچھی خاصی دھینگا مشتی ہوئی ہے۔ کچھ کھرے صاف تھے۔ مقتول کے پاؤں میں پشاوری چپل تھی اور اس کے کھرے الگ پہچانے جا سکتے تھے۔ دوسرا کھرا زنانہ جوتی کا تھا اور ان دونوں کھروں کے علاوہ بھی ایک مردانہ جوتے کا کھرا تھا۔ یہ قاتل کا کھرا تھا۔ یہ کھرا ایسا ہی تھا جیسا دیہات میں لوگ عام طور پر جوتے استعمال کرتے ہیں اور اس میں کوئی خاص بات بھی نہیں تھی جو اسے دوسروں سے الگ کرتی۔ بہرحال میں نے اس کو ذہن میں محفوظ کر لیا۔ اس کے بعد میں نے نمبردار، اطلاع لانے والے آدمی اور دونوں کانسٹیبلوں کو اپنے پاس بلا لیا۔ میں نے اطلاع لے کر آنے والے آدمی سے کہا کہ وہ گاؤں سے 2-3 معززین کو بلا لائے۔ اس کے جانے کے بعد میں نے کانسٹیبلوں سے کہا کہ وہ لاش کو پشت کے بل کر دیں۔ پشت کا زخم ایسا نہیں تھا کہ موت کا باعث بن سکتا۔ مجھے یقین تھا کہ لاش کے سینے اور پیٹ پر ہاسے کاری زخم ہوں گے۔ لاش کو سیدھا کیا گیا تو میرے اندازے کی تصدیق ہو گئی۔ لاش کے سامنے والے حصے میں گردن پر ہنسلی کی ہڈی کے نزدیک کلہاڑی کا گہرا زخم نظر آ رہا تھا اور ہاسی گردن بھی کٹ گئی تھی۔ خون بہہ بہہ کر جم گیا تھا۔ ایک زخم سینے پر بائیں طرف پسلیوں پر تھا، یقیناً 1-2 پسلیاں کٹ گئی ہوں گی۔ اس کے علاوہ کلہاڑی کے وار کا ایک زخم مقتول کے بائیں بازو پر کونی سے ذرا ادھر لگا تھا۔ یہ زخم اس وقت لگا ہوگا جب مقتول نے کلہاڑی کا پہلا وار روکنے کے لیے بایاں بازو آگے کیا ہوگا۔ موت کا باعث گردن پر لگنے والا گہرا زخم بنا ہوگا۔ مقتول کی عمر 30-32 برس کے لگ بھگ ہوگی۔ وہ گورے چٹے رنگ اور دبلے پتلے جسم کا مالک تھا۔ اس کا چہرہ مٹی میں لتھڑا ہوا تھا۔ خوبصورت جوان تھا لیکن کسی کی بہن یا بیوی سے ناجائز تعلقات کی وجہ سے حرام موت مارا گیا تھا۔ میں نے نمبردار کو آگے کر کے لاش شناخت کرنے کو کہا۔ اس نے قریب آ کر لاش کا چہرہ دیکھا اور فوراً پہچان لیا۔ یہ تو جیلا ہے۔
نمبردار نے فوراً کہا۔ جیلا کون؟ میں نے نمبردار سے پوچھا۔ اس کا اصل نام جمیل ہے، نمبردار نے کہا۔ لوگ اسے جیلا کہتے ہیں۔ چھوٹے موٹے جرائم کرتا تھا اور ایک بار 6 ماہ جیل میں سزا بھی کاٹ چکا ہے۔ جیلا کے بارے میں مجھے مزید معلومات تھانے کے ریکارڈ سے مل سکتی تھیں، اس لیے میں نے نمبردار سے مزید کچھ نہ پوچھا۔ اتنے میں وہ آدمی جسے میں نے گاؤں سے معززین کو لانے کے لیے بھیجا تھا 2 آدمیوں کو ساتھ لے کر آ گیا۔ میں نے موقع پر جو کاغذی کارروائی کرنی تھی وہ کی، نقشہ صورتحال مرتب کیا اور قانونی طور پر لاش کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ اس کے بعد میں نے نمبردار کی مدد سے لاش کو ایک کانسٹیبل کے ساتھ پوسٹ مارٹم کے لیے قریبی شہر کے سرکاری اسپتال بھجوا دیا جو وہاں سے 25-26 میل دور تھا۔ اس کے بعد میں وہاں سے واپس تھانے میں آ گیا۔ تھانے میں آ کر میں اس کیس کی فائل تیار کی اور چھوٹی چھوٹی بات نوٹ کر لی۔ اس کے بعد میں نے ASI کو بلا کر اس کیس کے متعلق بتایا۔ پھر میں نے اسے بتایا کہ مقتول کا نام جیلا ہے اور وہ سزا یافتہ بھی ہے۔ میں نے ASI سے کہا کہ وہ جیلا کا ریکارڈ نکال کر مجھے اس کے بارے میں تفصیل سے بتائے۔ ASI اس کے متعلق پہلے سے ہی جانتا تھا۔ اس نے جیلا کا ریکارڈ تلاش کر کے مجھے جو کچھ بتایا اس کے مطابق جیلا میرے تھانے کے علاقے کے گاؤں کا رہنے والا تھا۔ اس کے ماں باپ مر چکے تھے اور کوئی آگے پیچھے نہیں تھا۔ 1.5-2 سال پہلے اس گاؤں میں آ گیا تھا اور مزار کے ارد گرد گھومتا رہتا تھا، وہیں لنگر سے روٹی لے کر کھا لیتا۔ پھر آہستہ آہستہ اس کا اٹھنا بیٹھنا جرائم پیشہ لوگوں کے ساتھ ہو گیا اور چھوٹی موٹی چوری چکاری یا جیب تراشی کی وارداتیں کرنے لگا۔ 1-2 مرتبہ لڑائی جھگڑے میں زخمی بھی ہوا۔ پھر ایک بھینس چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا اور 6 ماہ کی سزا کاٹ کر آیا تھا۔ میں نے سوچا ضرور جیلا نے گاؤں کی کسی لڑکی کے ساتھ دوستی گانٹ لی ہوگی اور چوری چھپے سے ملتا ہوگا۔ کسی طرح لڑکی کے باپ یا بھائی کو اس کے ناجائز تعلقات کا علم ہو گیا اور وہ موقع کی تلاش میں رہے۔ رات کو اس نے موقع پر دونوں کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا اور جیلا کو موقع پر ہی مار ڈالا، جبکہ لڑکی جان بچا کر بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گئی۔ یہ سب مفروضہ تھا، ضروری نہیں ایسا ہی ہوا ہو جیسا میں نے سوچا تھا۔ میرے اندازے غلط بھی ہو سکتے تھے۔ یہ بات بڑی اہم تھی کہ قاتل نے اگر غیرت کے جوش میں یہ قتل کیا ہے تو پھر اس نے لڑکی کو کیوں چھوڑ دیا؟ یہ سوچا جا سکتا تھا کہ لڑکی اس وقت موقع ملنے پر بھاگ گئی جب قاتل جیلا کو مار رہا تھا۔ اب سوال پیدا ہوتا تھا کہ کیا قاتل نے گھر پہنچنے کے بعد لڑکی کو چھوڑ دیا ہوگا یا لڑکی کو بھی مار دیا ہوگا؟ اگر لڑکی بھی مر گئی تھی تو پھر اس قتل کا سراغ لگانا تقریباً ناممکن ہی تھا۔ ایک لحاظ سے یہ ایک اندھا قتل تھا، صرف جائے واردات پر موجود لڑکی جانتی تھی کہ قاتل کون ہے۔ اس طرح میں اس نتیجے پر پہنچا کہ میرا اس لڑکی تک پہنچنا بہت ضروری ہے اور اس لڑکی تک پہنچنے کے لیے میرے پاس اس کی جوتی کا ایک پاؤں اور چوڑیوں کے چند ٹکڑے تھے۔ مجھے یہ کام خاصا مشکل نظر آ رہا تھا۔ میں یہ بھی نہیں کر سکتا تھا کہ گاؤں کی ہر لڑکی کو بلا کر پوچھ گچھ کرتا اور ان کی جوتیاں اور چوڑیاں چیک کرتا۔ بہت سوچ سوچ کر آخر میں نے مخبروں کو استعمال کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے تمام مخبروں کو بلا کر جوتی کا بایاں پاؤں اور چوڑیوں کے ٹکڑے دکھا کر سمجھایا کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ مخبروں میں 2 ایسی عورتیں بھی تھیں جو لوگوں کے گھروں میں صفائی ستھرائی اور برتن مانجنے کا کام کرتی تھیں۔ ان کو میں نے خاص طور پر کہا کہ وہ ہر گھر پر نظر رکھیں۔ مرد مخبروں نے اپنی عورتوں کو بھی اس کام پر لگا دیا کہ وہ جوتی اور چوڑیوں والی کا سراغ لگائیں۔ مختصر یہ کہ میں نے ایسا انتظام کر دیا کہ پورے علاقے میں مخبر عورتوں اور مردوں کو پھیلا دیا۔ شام تک پوسٹ مارٹم رپورٹ آ گئی۔ اس میں موت کا باعث زیادہ خون بہہ جانا لکھا گیا تھا۔ زخموں کی تفصیل وہی لکھی تھی جو میں پہلے بتا چکا ہوں۔ ان میں صرف یہ اضافہ تھا کہ زخموں کی گہرائی اور سائز بھی لکھا گیا تھا۔ موت کا وقت اندازاً رات 10 بجے کے بعد کا لکھا گیا تھا۔ مقتول کے معدے میں نیم ہضم شدہ خوراک پائی گئی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ مقتول نے رات کا کھانا 8 بجے کے قریب کھایا ہوگا۔ چونکہ مقتول جیلا لاوارث تھا اس لیے میں نے ضروری کارروائی کے بعد لاش کو لاوارث قرار دے کر دفن کرا دیا۔ اب مجھے بڑی بے چینی سے مخبروں کی طرف سے کسی خبر کا انتظار تھا۔ اس دوران میں نے مقتول جیلا کے قریبی ساتھیوں کو بھی تھانے میں بلا کر پوچھ گچھ کی۔ یہ 2 آدمی تھے جن کا مقتول کے ساتھ زیادہ اٹھنا بیٹھنا تھا۔ یہ دونوں بھی جواری اور بھنگ چرس کے عادی تھے۔ تھانے بلائے جانے پر وہ بہت خوف زدہ نظر آ رہے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ایسے لوگوں سے پولیس والوں کا سلوک کچھ اچھا نہیں ہوتا۔ پہلے چھوٹا عملہ ننگی گالیوں سے ان کا استقبال کرتا ہے اور پھر ایک آدھ گھونسا تھپڑ یا چھتر ہر کوئی کار ثواب سمجھ کر مارتا ہے۔ میں نے دونوں کو اپنے پاس بٹھا لیا۔ وہ اس عزت افزائی پر ہاسے حیران نظر آ رہے تھے کہ تھانے دار نے ان کو کرسیوں پر بٹھایا۔ دیکھو جیلا تمہارا دوست تھا، میں نے ان سے کہا۔ اسے کسی نے قتل کر دیا ہے۔ اسے کسی نے قتل کر دیا ہے۔ میں تمہارے دوست کے قاتل کو پکڑ کر پھانسی پر لٹکانا چاہتا ہوں، اس کے لیے مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ آپ حکم کریں ملک صاحب، ایک نے بڑے فدویانہ انداز میں سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ وہ کسی عورت کے چکر میں قتل ہوا ہے، میں نے کہا۔ اور تمہاری اس کے ساتھ یاری تھی؟ اس نے ضرور تمہیں بتایا ہوگا کہ اس کی کسی عورت کے ساتھ دوستی ہے اور وہ اس سے ملنے جاتا ہے۔ ہاں جی، دوسرے نے کہا۔ وہ اکثر بتایا کرتا تھا کہ ایک عورت اس کے ساتھ پھنس گئی ہے
اور وہ उससे चोरी छुपे मिलता है। फिर तुम ये भी जानते होगे कि वो किससे मिलने जाता था? मैंने पूछा। नहीं बलक साहब, पहले ने कहा। वो बड़ा गुन्ना गहरा था जी। उसने हमारे बड़े इसरार के बावजूद भी उस औरत के मुतालिक नहीं बताया था। उसका ख्याल था कि हमारी वजह से बात फैल जाएगी और उसकी दोस्ती भी ख़त्म हो जाएगी। वैसे वो बड़ा चरब जुबान आदमी था जी। दूसरे ने कहा। और तो उसे दोस्तियां लगाने का शौकीन था और उन्हें शीशे में उतारने का फन जानता था। मैंने तो उसे कई बार कहा था कि वो ज़रूर किसी दिन औरत के चक्कर में मारा जाएगा। देख लें, ऐसा ही हुआ है। उनका जवाब सुनकर मुझे जो थोड़ी बहुत उम्मीद बंधी थी जाए वारदात पर मौजूद औरत का सुराग मिल जाएगा, वो भी ख़त्म हो गई। मैं अब तिनकों के सहारे ढूंढने लगा था। मुझे ख्याल आया कि हो सकता है उसकी किसी के साथ दुश्मनी हो और मुखालिफ ने मौका महल देखकर उसको पकड़कर कत्ल कर दिया हो। मैंने जिला के दोस्तों से पूछा कि उसकी किसी के साथ दुश्मनी तो नहीं थी या गुज़िश्ता दिनों किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हुआ हो। दोनों ने एक जैसा जवाब दिया कि वो लड़ने भिड़ने वाला आदमी नहीं था और लड़ाई से भागता था। उसका आगे पीछे कोई था नहीं। एक ने कहा, जुए और चोरी चकारी से जो कमाता वो औरतों को खिलाता यहूदी ऐश करता था। उन दोनों आदमियों से मैंने बहुत से सवाल पूछे, लेकिन मुझे कुछ हासिल ना हुआ। ये कत्ल मेरे लिए दर्द सर बन गया था। कत्ल को 2 दिन गुजर गए थे और मैं अभी तक तफ्तीश के लिए कोई लाइन इख्तियार नहीं कर सका था। मैंने चौकीदार को भी बुलाकर उससे पूछकुछ की थी, लेकिन वो भी कुछ न बता सका। अब मेरी तफ्तीश का दारोमदार मुखबरों की कारगुजारी पर था और कोई मुखबर अभी तक काम की इतला लेकर नहीं आया था। ये कत्ल के बाद तीसरे दिन की बात है। आधा दिन गुजर चुका था। जीला के कत्ल के सिलसिले में कोई पेशरफ्त नहीं हुई थी। इस दौरान मैं दूसरे केस भी निपटा रहा था, मगर मेरा ज़हन बार बार उसी लड़की की तरफ जा रहा था कि वो कौन हो सकती है। मैं इस इम्कान पर भी सोचने लगा था कि हो सकता है जाए वारदात से भाग जाने वाली लड़की का ताल्लुक इस गांव से ना हो, बल्कि वो किसी करीबी गांव से आई हो। मेरा ज़हन इस बात को तस्लीम करने पर आमादा नहीं हो रहा था। किसी लड़की का इतनी दूर रात के अंधेरे में वीरान जगह पर आकर किसी मर्द से मिलना मुमकिन ना था। हाँ, मर्द के लिए ये काम मुश्किल नहीं कि वो किसी लड़की से मिलने के लिए दूर तक चला जाए। मैं अभी इसी अधेड़ बुन में था कि एक मुखबर औरत मेरे पास आ गई। उसका चेहरा किसी अंदरूनी जोश से दमक रहा था। ये तकरीबन 35-36 साल की औरत थी। उसका खामिद पक्का जवारिया था और भंग बाकायदगी से पीता था। अगर कभी जुए में जीत जाता तो बीवी को ऐश करा देता, वरना उसकी जान को आया रहता और उसे पैसे मांगता रहता था। शौहर की हरकतों से तंग आकर उसने खुशहाल घरों में झाड़ू और बर्तन मांजने का काम शुरू कर दिया था। इसके अलावा वो औरतों की मुट्ठी चापी भी कर देती थी और औरतें खुश होकर उसे कुछ न कुछ दे देती थीं। इस तरह अच्छे खासे पैसे कमा लेती थी। उसका नाम रानी था। उसके चेहरे पर नजर आने वाले जोशो खरोश को देखकर मैं समझ गया कि वो कोई काम की बात मालूम करके आई है। मैंने उसे पूछा कि वो क्या खबर लाई है। आज तो आपसे इनाम लूंगी थानेदार जी, उसने मुस्कुराकर कहा। फिजूल बातें ना करो और काम की बात करो, मैंने सर्द मेहरी से कहा। अगर इनाम वाला काम हुआ तो इनाम भी मिलेगा। रानी ने अपने बदन पर लिपटी हुई चादर के पल्लू को सामने किया जो उसकी पुस्त की तरफ झूल रहा था। मैंने देखा उसमें कोई चीज़ बंधी हुई थी। उसने वो चीज़ खोलकर मेरी मेज़ पर रख दी। ये जनाना जूती का दायां पाँव था। देख लें, वही है, रानी ने कहा। मैंने पहली नज़र में ही देख लिया था। ये बिल्कुल वैसी ही जूती है जैसी जाए वारदात से मिली थी। मैंने रानी की बात का कोई जवाब दिए बगैर बड़ी तेज़ी से उठकर अलमारी से जाए वारदात से मिलने वाला जूती का बायां पाँव निकाला और मेज़ पर पड़े हुए दाएं पाँव के साथ रख दिया। जूती का जोड़ा मुकम्मल हो गया था। दोनों जूतियों में कोई फ़र्क नहीं था। साइज़ और डिज़ाइन बिल्कुल एक ही था। इस बात में कोई शक न रहा कि रानी जो जूती का दायां पाँव लेकर आई है वो जाए वारदात पर पाई जाने वाली बाएं जूती का हिस्सा ही है। ये जूती तुम्हें कहाँ से मिली है? मैंने रानी से पूछा। कूड़े के ढेर से, रानी ने कहा। मैंने रानी से कहा कि वो पूरी बात तफसील से सुनाए। रानी ने मुझे जो बात सुनाई वो मैं आपको मुख्तसरन सुना देता हूँ। गांव के एक तरफ एक बहुत बड़ा पुराना जोहड़ बना हुआ था जिसमें अक्सर गांव वालों की भैंसें बैठी रहती थी और बतखें अपनी खुराक तलाश करती थी। उसके जोहड़ के किनारे कूड़े करकट का ढेर लगा हुआ था। यहाँ सारे गांव वाले कूड़ा फेंकते थे। रानी उस दिन वहाँ कूड़ा फेंकने गई तो उसे कूड़े के ढेर पर ये जूती पड़ी नजर आ गई। उसे चूंकि पहले ही कत्ल की वारदात का इल्म था, जूती का सुराग लगाने के लिए कहा गया था और उसे उस जूती की तलाश थी। उसने फौरन जूती उठा ली। जूती तो मिल गई थी, लेकिन जूती वाली का सुराग लगाना ज़रूरी था, वरना जूती बेकार थी। जूती ने खुद तो नहीं बताना था कि वो किसकी मलकियत है। ये सुराग रसानी रानी ने खुद करनी थी। रानी ज़हीन और जहांदीदा थी और उस्तादी चक्कर खेलना जानती थी। उसे मालूम था कि 2-3 गरीब औरतें लोगों के घरों में काम करती हैं। उसने जूती को चादर के पल्लू में बांध लिया और बारी बारी उन औरतों से मिलने का प्रोग्राम बना लिया। इत्तेफाक की बात है कि दूसरी औरत ने उसका मसला हल कर दिया। रानी ने उसे जूती दिखाकर कहा, देखो कैसी नई जूती का एक पैर कूड़े के ढेर से मिला है। शायद दूसरा भी मिल जाए, तुम भी ख्याल रखना। शायद
دوسرے پاؤں کو بھول جاؤ، اس عورت نے کہا، یہ میں نے اپنے ہاتھوں سے کوڑے میں پھینکا تھا۔ اس عورت نے رانی کو بتایا کہ وہ چودھری جہانگیر کے گھر کام کاج کرتی ہے۔ کل اس کی بیوی تاجی نے کہا کہ یہ جوتی کوڑے میں پھینک دو۔ اس عورت نے کہا کہ کتنی خوبصورت اور نئی جوتی ہے، اس کا دوسرا پاؤں ہو تو مجھے دے دیں۔ تو اس کے جواب میں تاجی نے اسے بتایا کہ دوسرا پاؤں نہیں ہے۔ اس کی بڑی بہن یہ جوتی مانگ کر لے گئی تھی۔ اس نے کسی دوسرے شہر شادی پر جانا تھا، وہاں اس سے بایاں پاؤں گم ہو گیا، اس لیے اب یہ ایک پاؤں بالکل بیکار ہے۔ اس عورت نے جوتی کا یہ پاؤں کوڑے میں پھینک دیا جہاں سے یہ رانی کو مل گیا۔ اس کے بعد رانی یہ جوتی لے کر میرے پاس آ گئی تھی۔ میں نے رانی سے کچھ اور باتیں پوچھیں اور پھر اسے کہا کہ وہ تاجی کے گھر کام کرنے والی عورت کو میرے پاس لے کر آئے۔ میں نے اسے یہ بھی کہا کہ رازداری کا خاص خیال رکھے اور خاص طور پر یہ بات تاجی کو معلوم نہ ہونے پائے۔ اس کے بعد میں نے رانی کو کچھ روپے انعام کے طور پر دیے تو وہ خوش ہو گئی۔ رانی نے میرے لیے اس الجھے ہوئے کیس کو حل کرنے کے راستے کھول دیے تھے اور مجھے پوری امید ہو گئی تھی کہ تاجی کے ذریعے میں قاتل تک پہنچ جاؤں گا۔ اب یہ بات ثابت ہو گئی تھی کہ تاجی ہی وہ عورت تھی جو قتل کے وقت مقتول جیلا کے ساتھ کھڑ میں موجود تھی اور یہ قتل اس کے سامنے ہوا تھا۔ اس دوران کئی بار میرے ذہن میں یہ خیال بھی آیا تھا کہ قاتل کو بھی علم ہے کہ ایک عورت اس قتل کی یعنی شاہد ہے اور ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو بھی قتل کرنے کی کوشش کرے، لیکن میرا یہ خیال غلط نکلا تھا اور کسی عورت یا لڑکی کے قتل کا واقعہ نہیں ہوا تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد رانی اس عورت کو اپنے ساتھ لے کر تھانے آ گئی جو تاجی کے گھر کام کرتی تھی۔ میں نے اسے اپنے پاس بٹھا لیا اور رانی کو باہر جانے کو کہا۔ وہ عورت جوان سال تھی اور خاصی گھبرائی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ رانی کے باہر جانے پر وہ مزید گھبرا گئی۔ میں نے اسے تسلی دلاسا دیا کہ وہ بالکل نہ گھبرائے، اسے چند باتیں پوچھنی ہیں۔ میں نے اس کے دل سے پولیس اور تھانے کا ڈر نکال دیا اور جب وہ بولنے پر آمادہ ہو گئی تو میں اس سے تاجی اور اس کے گھر کے متعلق سوال پوچھنے لگا۔ وہ میرے سوالوں کے جواب دیتی گئی۔ اس سے مجھے تاجی کے متعلق جو معلومات حاصل ہوئیں وہ کچھ اس طرح تھی کہ تاجی کی شادی کو 3-4 سال ہوئے تھے اور اس کا کوئی بچہ نہیں تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کا خاوند اکثر بیمار رہتا تھا، وہ ٹی بی کا مریض تھا۔ تاجی کی شادی کچھ دھوکے فریب اور کچھ برادری سسٹم کی وجہ سے ایک ٹی بی کے مریض سے کر دی گئی تھی۔ اس کے خاوند کے حصے میں باپ کی جائیداد میں سے خاصی زرعی زمین اور مویشی وغیرہ آئے تھے، اس لیے یہ خوشحال لوگ تھے، گھر میں کسی چیز کی کمی نہ تھی۔ کیا تاجی اس گھر میں خوش ہے؟ میں نے پوچھا۔ جس کا گھر والا ناکارہ ہو اس نے کیا خوش ہونا ہے جی؟ اس عورت نے کہا، عورت دال چٹنی کھا کر خوش رہ سکتی ہے مگر خاوند کی محبت کے بغیر خوش نہیں رہ سکتی۔ میں سمجھ گیا کہ اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تاجی کا خاوند جسمانی لحاظ سے ناکارہ تھا اور اس قابل نہیں تھا کہ اس کی شادی کی جاتی۔ اگر ان حالات میں تاجی نے کسی سے دوستی لگا لی تھی تو یہ کوئی حیران کن بات نہیں تھی۔ تاجی گرچہ گنہگار تھی لیکن تاجی سے زیادہ لوگ گنہگار جنہوں نے اسے اس جہنم میں دھکیلا تھا۔ سنا ہے تاجی کا چال چلن ٹھیک نہیں ہے؟ میں نے اندھیرے میں تیر چھوڑا۔ وہ راتوں کو چھپ چھپ کر کسی سے ملتی ہے؟ سنا تو میں نے بھی ہے، اس عورت نے کہا۔ لوگ کہتے ہیں اس کا چال چلن ٹھیک نہیں ہے، لیکن جب تک آنکھوں سے نہ دیکھ لو کسی پر الزام نہیں لگانا چاہیے۔ میں اس گھر کا نمک کھاتی ہوں اور میں لوگوں کی باتوں میں آ کر نمک حرامی نہیں کروں گی کہ یوں ہی انہیں بدنام کرتی پھروں۔ میں نے اس عورت سے بہت گھما پھرا کر سوال کیے اور اسے یہ گھلوانے کی کوشش کی کہ تاجی فلاں آدمی سے ملتی ملاتی ہے، لیکن اس نے ایسا کوئی اشارہ نہ دیا۔ میں نے اسے یہ کہہ کر جانے کی اجازت دے دی کہ وہ کسی کو نہ بتائے کہ اسے تھانے بلایا گیا تھا۔ وہ چلی گئی تو میں نے ایک کانسٹیبل کو بلا کر کہا کہ وہ رانی کو میرے پاس بھیج دے۔ تھوڑی دیر بعد رانی میرے پاس آ گئی۔ پہلے میں نے سوچا تھا کہ کسی کانسٹیبل کو بھیج کر تاجی کو تھانے بلا لوں، مگر میں نے رازداری کے خیال سے یہ کام رانی کے سپرد کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے رانی کو بتایا کہ وہ تاجی کو اپنے ساتھ لے کر تھانے آ جائے۔ میں نے اسے اچھی طرح سمجھا دیا تھا کہ اگر تاجی نہ آئی تو میں اسے کانسٹیبل بھیج کر بھی تھانے بلوا سکتا ہوں۔ تاجی سے کہہ دینا، میں نے رانی سے کہا، کہ میں اس کی عزت کا خیال رکھا ہے، اس لیے وہ بھی مجھ سے اپنی عزت کرائے۔ رانی نے کہا کہ وہ اگلے دن صبح تاجی کو ساتھ لے کر تھانے آ جائے گی۔ رانی چلی گئی تھی، اب شام ہونے کو آئی تھی۔ میں نے باقی کارروائی اگلے دن پر ڈالنے کا فیصلہ کیا اور تھانے سے نکل گیا۔ دوسرے دن میں تھانے میں بیٹھا ایک لڑائی جھگڑے کا کیس نپٹا رہا تھا کہ ایک کانسٹیبل نے آ کر بتایا کہ ہماری مخبر عورت رانی ایک عورت کو ساتھ لے کر آئی ہے۔ میں جو جھگڑے کا کیس نپٹا رہا تھا، ایسے واقعات دیہاتی زندگی میں آئے دن ہوتے رہتے ہیں۔ ایک آدمی نے دوسرے کی زمین پر لگا ہوا درخت کاٹ لیا تھا اور مالک کو اس کا علم ہو گیا تھا۔ باتوں باتوں میں بات بڑھ گئی تھی اور نوبت ڈانگ سوٹے تک جا پہنچی تھی۔ دوسری طرف سے کچھ آدمی زخمی ہوئے تھے اور معاملہ تھانے تک آ گیا تھا۔ میری کوشش تھی کہ صلح صفائی کرا دوں مگر دونوں میں سے کوئی فریق اس پر راضی نہیں ہو رہا تھا۔ میرے لیے جیلا کا قتل مسئلہ بنا ہوا تھا، اس لیے میں نے اے ایس آئی کو بلا کر کہا کہ وہ لڑائی جھگڑے کے اس کیس کو دیکھے۔ میرا یہ اے ایس آئی بڑا تیز ترار تھا اور جہاں موقع مل جاتا رشوت لینے سے نہیں چکتا تھا۔ مجھے پتا تھا کہ اب یہ دونوں پارٹیوں سے مال بٹورے گا اور آخر صلح کرا دے گا۔ ان لوگوں کو بھیج کر میں نے کانسٹیبل سے کہا کہ وہ رانی اس کے ساتھ آنے والی عورت کو لے آئے۔ تھوڑی دیر بعد تاجی کے پیچھے پیچھے ایک لڑکی بھی اندر آ گئی۔ وہ نوجوان لڑکی نہیں تھی بلکہ جوان سال تھی۔
اگرچہ اس کی شادی کو 3-4 سال کا عرصہ ہو گیا تھا، مگر کوئی بچہ وغیرہ نہ ہونے کی وجہ سے اس کے چہرے پر جوانی کی رونق اور بدن کی شادابی قائم تھی۔ اس کا رنگ گورا نہیں بلکہ گندمی تھا۔ اس کے نقوش میں جاذبیت تھی۔ اس کی ایک خاص بات جو میں نے نوٹ کی وہ یہ تھی کہ اس کے چہرے پر مسکراہٹ کا تاثر ہمہ وقتی تھا، یعنی وہ نہ بھی مسکرا رہی ہو تو لگتا تھا کہ مسکرا رہی ہے۔ ایسے چہروں سے اکثر مرد حضرات دھوکہ کھا کر غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ وہ بہت زیادہ گھبرائی ہوئی تھی۔ اس کی گھبراہٹ قدرتی تھی۔ قتل کی واردات اس کے سامنے ہوئی تھی اور وہ موقع کی گواہ تھی۔ میری نظر اس کے بازوؤں پر گئی، لیکن اس نے دونوں بازو چادر میں چھپا رکھے تھے۔ اس نے چادر اس طرح اوڑھ رکھی تھی کہ پورا بدن ڈھکا ہوا تھا۔ میں اس کی چوڑیاں دیکھنا چاہتا تھا۔ میں نے اسے اپنے سامنے بیٹھنے کو کہا تو وہ جھجکتی ہوئی بیٹھ گئی۔ میں نے رانی سے کہا کہ وہ باہر جا کر انتظار کرے۔ رانی کے جانے کے بعد میں نے تاجی سے ادھر ادھر کی کچھ باتیں کر کے اس کا خوف دور کیا اور وہ میرے ساتھ باتیں کرنے لگی۔ اب میں اسے اپنے مطلب کی باتیں پوچھنے لگا۔ تم نے کوئی جرم نہیں کیا تاجی؟ میں نے اسے کہا، میں تم سے کچھ باتیں پوچھوں گا، اگر سچ سچ جواب دو گی تو تمہیں گھر جانے کی اجازت دے دوں گا، ورنہ یہیں حوالات میں بند کر دوں گا۔ میری یہ بات سن کر تاجی کے چہرے پر پریشانی کا ایک سایہ سا آ کر گزر گیا اور وہ اپنی جگہ پر بیٹھی پہلو بدلنے لگی۔ جمیل یعنی مقتول کو جانتی ہو؟ میں نے تاجی سے پوچھا۔ تاجی جواب دینے کی بجائے اس طرح میری طرف دیکھنے لگی جیسے میں نے اسے کوئی غیر متوقع سوال پوچھ لیا ہو یا پھر میرا سوال اس کی سمجھ میں ہی نہ آیا ہو۔ میں نے پھر اپنا سوال دہرایا۔ کون جمیل؟ اس نے بڑی مشکل سے اٹکتے ہوئے کہا، وہ جو تمہاری وجہ سے مارا گیا۔ میں نے آگے کو جھک کر کہا، قتل کی رات تم اس کے ساتھ تھی، پھر تم اسے چھوڑ کر بھاگ آئی۔ یہ جھوٹ ہے، تاجی نے تڑپ کر کہا۔ میں کھڑ میں نہیں تھی۔ میں نے تو کھڑ کا نام بھی نہیں لیا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، تم کس کھڑ کی بات کر رہی ہو؟ وہ اس نے کچھ بولنے کی کوشش کی مگر پھر خاموش ہو گئی۔ میں نے دیکھا اس کا اتنا اچھا چہرہ ایک دم پیلا پڑ گیا تھا اور وہ مجھ سے نظریں چرانے لگی۔ اسے ابھی اندازہ نہیں تھا کہ میں اس کے بارے میں جان چکا ہوں۔ یہی وجہ تھی کہ وہ جھوٹ بولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے میز کی دراز سے اس کی جوتی کا دایاں پاؤں نکالا جو اس نے کوڑے میں پھینک دیا تھا۔ میں نے دائیں جوتی اس کے سامنے میز پر رکھ دی۔ وہ سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھنے لگی۔ جوتی کو دیکھ کر اس کی گھبراہٹ میں اضافہ ہو گیا تھا۔ اسے پہچانتی ہو؟ میں نے تاجی سے پوچھا اور کہا، آپ جھوٹ نہ بولنا اور یہ نہ کہنا کہ یہ جوتی تمہاری نہیں ہے۔ کیا یہ جوتی تمہاری ہے؟ اس نے اس بات میں سر ہلا کر اقرار کیا کہ یہ جوتی اسی کی ہے۔ یہ آپ کو کہاں سے ملی ہے؟ اس نے پوچھا۔ تم مجھ سے کوئی سوال نہ کرو، میں نے سختی سے کہا، صرف میرے سوالوں کے جواب دو۔ یہ بتاؤ اس کا دوسرا پاؤں کہاں ہے؟ جوتی میری بہن لے کر گئی تھی، تاجی نے کہا۔ اس کا بایاں پاؤں اس نے گم کر دیا، اس لیے میں نے یہ ایک جوتی بھی کوڑے میں پھینک دی۔ اس کے بعد تاجی نے بڑی تفصیل سے بتایا کہ کس طرح اس کی بہن یہ جوتی ایک شادی والے گھر گم کر آئی تھی۔ میں نے اسے بالکل نہیں ٹوکا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ میں نے اس کی پوری بات سنی۔ جب وہ اپنی بات پوری کر چکی تو میں نے بغیر کچھ کہے میز کی دراز سے اسی جوتی کا بایاں پاؤں جو جائے واردات سے ملا تھا نکال کر میز پر پڑے دائیں پاؤں کے ساتھ رکھ دیا۔ اس طرح جوڑا مکمل ہو گیا۔ میری نظریں تاجی کے چہرے پر تھیں۔ وہ دونوں جوتیوں کو دیکھ کر پہلے تو بری طرح چونکی، پھر ایک دم یوں پیچھے کو ہٹی جیسے اسے پتا ہو کہ جوتیوں میں کوئی سانپ چھپا بیٹھا ہے جو نکل کر اسے ڈاس لے گا۔ اس کی یہ حالت اتنی بری ہو گئی تھی کہ مجھے خدشہ ہوا کہ وہ بے ہوش ہی نہ ہو جائے۔ تم کیوں بار بار جھوٹ بول رہی ہو؟ میں نے تاجی سے کہا، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ تم نے کوئی جرم نہیں کیا۔ تمہارے سامنے جرم ہوا ہے، ایک انسان قتل ہوا ہے اور میں اس قاتل کو پکڑنا چاہتا ہوں۔ اس کے لیے مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ اس کے بعد میں نے تاجی کو حکم دیا کہ وہ اپنے دونوں بازو چادر کے اندر سے نکال کر میز کے اوپر رکھ دے۔ اس نے حیران نظروں سے میری طرف دیکھا، پھر چپ چاپ دونوں بازو چادر سے نکال کر میز کے اوپر رکھ دیے۔ اس کے دونوں بازوؤں میں رنگ دار چوڑیاں تھیں اور میں نے پہلی ہی نظر میں بھانپ لیا تھا کہ یہ چوڑیاں بالکل ویسی ہی ہیں جیسے ٹکڑے جائے واردات پر مقتول کی لاش کے پاس پائے گئے تھے۔ میں نے جائے واردات سے ملنے والی چوڑیوں کے ٹکڑے نکال کر تاجی کے سامنے رکھ دیے اور وہ مجھے اس طرح خوف اور حیرانی سے دیکھنے لگی جیسے میں کوئی جادوگر ہوں۔ اس کی ایک ایک حرکت کے بارے میں مجھے معلوم ہے۔ اس کے بعد اس نے اس انداز میں سر جھکا لیا جیسے اپنی شکست تسلیم کر لی ہو۔ جمیل کو کس نے قتل کیا تھا؟ میں نے تاجی سے پوچھا۔ میں نہیں جانتی وہ کون تھا، تاجی نے جواب دیا۔ کیا تم نے اس کی شکل نہیں دیکھی تھی؟ نہیں، تاجی نے کہا، ایک تو اندھیرا تھا، دوسرا اس نے منہ پر ڈھاٹا باندھا ہوا تھا۔ تم اندازہ بھی نہیں لگا سکتی؟ میں نے پوچھا۔ قد کاٹ ڈیل ڈول سے کچھ تو اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ وہ اچانک ہی آ گیا تھا، تاجی نے کہا، اور آتے ہی کلہاڑی سے جمیل پر وار کرنے لگا تھا۔ میں بھی گھبرا گئی تھی۔ میں نے تاجی سے بہت سوال کیے مگر اس کا یہی جواب تھا کہ وہ قاتل کو نہیں پہچان سکی کہ وہ کون ہو سکتا ہے۔ میں نے اس کے چہرے کے تاثرات اور لہجے کی صداقت سے اندازہ لگا لیا کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہی۔ میں نے اسے پوچھا کہ اس کا کوئی چاہنے والا ایسا ہو سکتا ہے جو رقابت کی آگ میں جل کر قتل کرنے کی ہمت رکھتا ہو؟ تاجی نے صاف انکار کر دیا کہ اس کا اور کوئی عاشق نہیں ہے۔ میں نے تاجی سے پوچھا کہ جمیل مقتول کے ساتھ اس کی دوستی کیسے ہوئی تھی؟ اس کے جواب میں تاجی نے تفصیل سے مجھے ہر بات بتا دی۔ تاجی کی طویل باتوں کو مختصر کر کے کام کی باتیں میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔
تاجی کی ایک بڑی بہن اس کے شوہر جہانگیر کے بڑے بھائی سے بیاہی ہوئی تھی۔ یہ ایک ہی برادری کے لوگ تھے اور آپس میں رشتہ داری بھی تھی۔ تاجی جوان ہوئی تو اس کی بڑی بہن نے خود اپنے دیور جہانگیر کے لیے تاجی کے رشتے کی بات کی۔ تاجی کے ماں باپ اس رشتے پر راضی نہیں تھے۔ اگرچہ یہ بات چھپائی گئی تھی لیکن لوگوں میں مشہور تھی کہ جہانگیر کو کوئی موذی بیماری لگی ہوئی ہے اور وہ شادی کے قابل نہیں ہے۔ ان لوگوں نے اس رشتے سے انکار کر دیا، مگر ان کی بڑی بہن اپنے ماں باپ کے پیروں میں گر گئی اور روتے ہوئے بتایا کہ اگر وہ ناکام گئی تو اسے طلاق ہو جائے گی۔ اس کے شوہر یعنی جہانگیر کے بڑے بھائی نے کہا تھا کہ اگر رشتہ نہ ملا تو وہ اپنے ماں باپ کے گھر میں بیٹھی رہے، واپس نہ آئے۔ مختصر یہ کہ تاجی کے ماں باپ نے جانتے بوجھتے ہوئے بھی بڑی بیٹی کا گھر بسانے کے لیے چھوٹی بیٹی کو جہنم میں دھکیل دیا۔ بعد میں شادی کے بعد تاجی کو پتہ لگا کہ اس کے خاوند کو ٹی بی کی بیماری نے کھوکھلا کر رکھا ہے۔ تاجی نے رونے دھونے کی بجائے حالات سے سمجھوتا کر لیا اور جیسے تیسے گزارا کرنے لگی۔ اگر کھیتی کا مالک کمزور ہو، اس کی رکھوالی کے قابل نہ ہو، تو پھر ہر آتا جاتا اس میں منہ مارنے کی کوشش کرتا ہے۔ بالکل ایسا ہی تاجی کے ساتھ ہوا۔ کچھ اوباش فطرت نوجوانوں نے اسے لوٹ کا مال سمجھ کر اس سے ناجائز دوستیاں لگانے کی کوشش کی، مگر وہ کسی کے ہتھے نہ چڑھی۔ اس کی ایک سہیلی نے اسے مشورہ دیا کہ وہ گاؤں کے قریب موجود مزار پر 7 جمعراتیں چراغ جلائے اور اپنے خاوند کی صحت یابی کے لیے دعا کرے تو اس کی دعا ضرور پوری ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ پیر صاحب سے دعا بھی کرائے تو اس کی ہر مراد پوری ہوگی۔ تاجی بڑی باقاعدگی سے جمعرات کے جمعرات خانقاہ پر چراغ جلانے کے لیے جانے لگی۔ وہ تیسری جمعرات تھی جب اس کی ملاقات وہاں جمیل عرف جیلا سے ہوئی۔ اسے یہ جوان آدمی پسند آیا تھا اور پھر ان کی باقاعدہ ملاقاتیں ہونے لگی۔ جمیل بڑا مکار اور چالاک آدمی تھا۔ اس نے تاجی کی جسمانی تشنگی کے احساس کو بھارا اور پھر ان کی ملاقاتیں پاک نہ رہیں۔ تاجی کو اپنے خاوند کا کوئی ڈر تھا نہ اس کی کوئی پرواہ تھی۔ وہ اکثر اسی کھڑ میں ملتے تھے جہاں بالآخر جیلا قتل ہوا تھا۔ قتل کی رات بھی وہ دونوں اسی کھڑ میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ تاجی جیلا کے سینے سے پست لگائے بیٹھی تھی۔ انہیں بیٹھے ابھی تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ اچانک اندھیرے سے مٹی کے ایک تودے کے پیچھے سے ایک سایہ برآمد ہوا۔ وہ دونوں چونک کر الگ ہو گئے۔ سائے نے منہ چھپا رکھا تھا اور اس کے دائیں ہاتھ میں کلہاڑی تھی۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ بڑی مہارت سے بڑی تیزی سے جیلا پر کلہاڑی کا وار کیا۔ جیلا نے بازو آگے کر کے وار روکنے کی کوشش کی اور کلہاڑی نے بازو پر گہرا زخم ڈال دیا۔ اس کے ساتھ ہی جیلا کے منہ سے ہائے کی آواز نکلی۔ کلہاڑی بردار نے ایک اور زوردار وار کیا جو سینے پر لگا اور جیلا پیچھے کو گرا۔ اس دوران تاجی نے خوفزدہ ہونے کی بجائے بڑی دلیری سے کام لیا اور پیچھے سے حملہ آور کو جھپا ڈال کر اپنے دانت حملہ آور کے بازو میں کوہنی سے اوپر پوری قوت سے گاڑ دیے۔ حملہ آور درد کی شدت سے تڑپ اٹھا اور اس نے تاجی کو بالوں سے پکڑ کر زوردار جھٹکا دیا۔ تاجی کا منہ اکھڑ گیا اور وہ پرے جا گری۔ اس کے بعد حملہ آور نے جیلا کی گردن پر کلہاڑی کا وار کیا۔ یہ صورتحال دیکھ کر تاجی وہاں سے بھاگ نکلی۔ کچھ دور آ کر اسے احساس ہوا کہ اس کے بائیں پاؤں کی جوتی وہیں کہیں رہ گئی ہے۔ وہ گرتی پڑتی گھر پہنچی تو باہر کا دروازہ اسی طرح بند تھا جیسے وہ چھوڑ کر نکلی تھی، کنڈی نہیں لگی ہوئی تھی۔ وہ دبے پاؤں اندر چلی گئی۔ وہ اپنے خاوند کے پاس نہیں سوتی تھی بلکہ پچھلے 1.5-2 ماہ سے الگ کمرے میں سوتی تھی۔ اس خاوند سے اسے تشنگی کے سوا کچھ نہیں ملتا تھا۔ وہ آرام سے جا کر لیٹ گئی۔ ساری رات اسے نیند نہ آ سکی۔ پھر اگلے دن پورے گاؤں میں یہ خبر پھیل گئی کہ رات کھڈوں کے علاقے میں ایک آدمی قتل ہو گیا۔ ساری بات سنا کر تاجی نے میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور پھر اس کے آنسو بہنے لگے۔ یہ ندامت کے آنسو تھے۔ مجھے معاف کر دیں، تاجی نے روتے ہوئے کہا۔ میری عزت آپ کے ہاتھ میں ہے۔ میں قسم کھاتی ہوں کہ آج کے بعد بدی کے راستے پر نہیں چلوں گی اور میرا خاوند جیسا بھی ہے اس کی وفادار رہوں گی۔ مجھے اس بات سے کوئی غرض نہیں تھی کہ وہ اپنے خاوند کو دھوکہ دیتی ہے یا اس کی وفادار رہتی ہے۔ میرا اصل مقصد یہ تھا کہ قاتل کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کروں۔ جس قسم کے حالات پیش آ رہے تھے، معاملہ پھر الجھ گیا تھا۔ قاتل کے ملنے کی جو یقینی امید پیدا ہو گئی تھی وہ ایک بار پھر مایوسی میں بدل گئی۔ میں نے تاجی کے ساتھ بڑا مغز کھپایا، اتنے زیادہ سوالات کیے کہ وہ تنگ آ گئی اور بے بسی سے میری طرف دیکھنے لگی۔ سوچتے سوچتے میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ قتل تاجی کے بیمار خاوند جہانگیر نے کیا ہو۔ بے شک وہ ٹی بی کا مریض تھا، مگر ایسا گیا گزرا بھی نہیں ہوگا کہ کلہاڑی نہ چلا سکے۔ پھر جب وہ انسان غیرت کے جوش میں آیا ہوا ہو تو اس کے اندر ایک اضافی طاقت خود بخود پیدا ہو جاتی ہے۔ اسے دیوانگی بھی کہا جا سکتا ہے۔ میں نے اپنے شک کا اظہار تاجی سے کیا تو وہ چونک گئی اور اس کے چہرے پر ایک لمحے کو خوف کا تاثر ابھرا، مگر دوسرے ہی لمحے وہ مطمئن سی نظر آنے لگی۔ ناممکن، تاجی نے میری طرف دیکھ کر کہا۔ اس کے اندر اتنی جان نہیں ہے کہ وہ کسی انسان کو قتل کر سکے۔ قتل والی رات کو یاد کرو، میں نے تاجی سے کہا۔ تم جب کھڑ سے بھاگ کر گھر پہنچی تھی تو اپنے خاوند کو دیکھا تھا؟ کیا وہ سو رہا تھا؟ وہ سو رہا تھا، تاجی نے کہا۔ میں نے اس کمرے کے دروازے میں ذرا سی درز بنا کر دیکھا تھا۔ وہ اپنے بستر پر منہ لپیٹے سو رہا تھا۔ سوچ سوچ کر میرا سر دکھنے لگا تھا کہ آخر قاتل کون ہو سکتا ہے، اس نے قتل کیوں کیا؟ قتل کے کیسوں میں سب سے اہم چیز وجہ قتل ہوتی ہے۔ کوئی یوں ہی کسی کی جان نہیں لیتا۔ اگر وجہ قتل معلوم ہو جائے تو پھر تفتیش آسان ہو جاتی ہے۔ میں نے تاجی کو باہر بھیج دیا اور تھانے میں ہی رہنے کو کہا۔
میں کچھ دیر اپنے دماغ کو آرام دینا چاہتا تھا تاکہ تازہ دم ہو کر بہتر طریقے سے کچھ سوچ سکوں۔ میں نے کانسٹیبل کو کہا کہ اس عورت کو تھانے سے باہر نہ جانے دے۔ اس کے جانے کے بعد ہی میں آنکھیں بند کر کے کرسی کی پشت سے ٹک گیا۔ میں نے منع کر دیا تھا کہ 15-20 منٹ تک کوئی میرے پاس نہ آئے۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے آرام کے بعد میں تازہ دم ہو گیا۔ میں نے کانسٹیبل کو بلا کر پوچھا کہ اس دوران کوئی مجھ سے ملنے تو نہیں آیا۔ اس نے بتایا کہ اپنا ایک مخبر خاصی دیر سے آیا ہوا ہے، اس کے پاس کوئی اہم اطلاع ہے۔ میں نے تاجی کو بلانے سے پہلے ضروری سمجھا کہ اس مخبر سے مل لوں۔ یہی سوچ کر میں نے مخبر کو بلا لیا۔ یہ تھانے کا خاص آدمی تھا اور باقاعدہ مخبر تھا جو لوگوں کی چھوٹی بڑی باتوں سے تھانے دار کو آگاہ رکھتا تھا۔ اس مخبر نے جو اطلاع دی اسے سن کر میں چونک گیا۔ اگر اس کی لائی ہوئی اطلاع درست تھی تو پھر میرا کام آسان ہو گیا تھا۔ اس مخبر نے تاجی کے ایک اور عاشق کے متعلق بتایا جو تاجی کے آگے پیچھے پھرتا تھا۔ اس کا اصل نام تو عباس تھا مگر سب لوگ اسے باسو کہتے تھے۔ میرے اس مخبر نے باسو کے متعلق جو تفصیل بتائی تھی اس کے مطابق باسو بہت شریف آدمی تھا، باقاعدگی سے مسجد میں جاتا تھا اور اس کے علاوہ پیر صاحب کے خاص مریدوں میں بھی شامل تھا۔ لوگ اس کی عزت کرتے تھے۔ عورتوں میں یہ مشہور تھا کہ باسو اور تاجی کا ضرور کوئی چکر ہے۔ باسو کی شخصیت ایسی تھی کہ کوئی کھل کر اس پر انگلی نہیں اٹھاتا تھا۔ یہ مخبر بڑے کام کی اطلاع لے کر آیا تھا۔ یہ اطلاع اس وقت مجھے ملی تھی جب میں تنکوں کے سہارے ڈھونڈ رہا تھا اور مجھے کوئی ایسا راستہ نہیں مل رہا تھا جس پر چل کر میں تفتیش کے کام کو آگے بڑھا سکتا۔ مخبر نے عباس عرف باسو کے متعلق ایک بات خاص طور پر یہ بتائی کہ وہ عورتوں کے لیے بڑی کشش رکھتا ہے۔ اس کی مردانہ وجاہت ایسی تھی کہ عورتیں اس کی طرف کھینچی چلی جاتی تھیں، لیکن وہ کسی کو گھاس نہیں ڈالتا تھا۔ آج تک اس کی کسی ایسی ویسی حرکت کی اطلاع نہیں ملی تھی۔ میں نے اسی وقت باسو کو تھانے بلانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس مخبر نے جو اس کے بارے میں اطلاع لے کر آیا تھا بتایا کہ باسو اس وقت پیر صاحب کے پاس ہوگا یا مزار میں بیٹھا مل جائے گا۔ مخبر نے یہ بھی بتایا کہ وہ مزار سے متعلقہ کام کرتا ہے اور پیر صاحب کا ہر حکم بجا لاتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ کوئی کام نہیں کرتا۔ اس کی تمام ضرورتیں اور اخراجات پیر صاحب پوری کرتے ہیں۔ میں نے بابرتی کانسٹیبل بھیجنے کی بجائے اسی مخبر کو باسو کو بلا کر لانے کے لیے بھیج دیا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ بابرتی کانسٹیبل کو دیکھ کر پیر تک بات پہنچ جائے اور وہ اس معاملے میں کسی قسم کی دخل اندازی کرے۔ میرا مخبر باسو کو لانے کے لیے چلا گیا تو میں نے ایک کانسٹیبل سے کہا کہ وہ تاجی کو میرے پاس لے آئے۔ مجھے تاجی پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ میں نے اس کی بہت عزت کی تھی اور اسے کہا تھا کہ ہر بات سچ سچ مجھے بتا دے، لیکن وہ بار بار میرے ساتھ جھوٹ بول کر مجھے چکر دے رہی تھی۔ میں اتنی دیر سے اس کے ساتھ مغز کھپا رہا تھا۔ اگر وہ مجھے پہلی باسو کے متعلق بتا دیتی تو مجھے ایک ایسا مشتبہ مل جاتا جس پر شک کیا جا سکتا تھا کہ یہ قتل اس نے کیا ہوگا۔ تاجی آ گئی، وہ بیٹھنے لگی تو میں نے اسے کھڑا رہنے کو کہا۔ وہ میرے اس رویے میں تبدیلی پر حیران نظروں سے میری طرف دیکھتے ہوئے پیچھے ہٹ کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے تمہاری بہت عزت کی تھی، میں نے غصے سے کہا، لیکن لگتا ہے تم اس قابل نہیں ہو۔ کیا بات ہو گئی ہے تھانے دار صاحب؟ تاجی نے پریشانی سے پوچھا۔ یہ باسو کون ہے؟ میں نے اسے پوچھا۔ تمہارا اس کا کیا تعلق ہے؟ تو آپ کو پتہ چل ہی گیا، تاجی نے خود کلامی کے انداز میں کہا۔ تم نے مجھے باسو کے متعلق کیوں نہیں بتایا؟ میں نے تاجی سے پوچھا۔ میں آخر وقت تک یہ بات چھپانا چاہتی تھی، تاجی نے اچانک جاندار آواز میں کہا۔ کیوں؟ میں نے پوچھا۔ اس لیے کہ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ پکڑا جائے، تاجی نے بے خوف لہجے میں کہا۔ وہ بہت اچھا انسان ہے، میں اس کو اپنا پیر و مرشد مانتی ہوں۔ تمہارا اس کے ساتھ یارانہ ہوگا؟ میں نے جان بوجھ کر یارانہ کا لفظ استعمال کیا تھا۔ خدا کے لیے ایسا نہ کہیں، تاجی نے تڑپ کر کہا۔ وہ تو فرشتہ ہے، وہ میرے ساتھ سچی محبت کرتا ہے۔ اس کے بعد تاجی نے اپنے اور باسو کے تعلقات کے متعلق ہر بات کھل کر بیان کر دی۔ اس کے بیان کے مطابق باسو کی پرکشش مردانہ وجاہت کی وجہ سے اکثر مزار پر گئی ہوئی عورتیں اسے بے تکلف ہونے کی کوشش کرتی تھی اور باسو ہنس مسکرا کر ٹال جاتا تھا۔ تاجی کو بھی باسو اچھا لگتا تھا۔ تاجی جب بھی مزار پر دعا کے لیے جاتی باسو سے ضرور ملتی۔ رفتہ رفتہ باسو کی آنکھوں میں اس کے لیے پسندیدگی ظاہر ہونے لگی اور وہ دونوں خاصے بے تکلف ہو گئے۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ بے تکلفی بے حیائی والی نہیں تھی۔ ایک دن باسو نے تاجی سے پوچھ لیا کہ اس کا کیا مسئلہ ہے اور وہ کیا دعا مانگنے آتی ہے۔ اس کے جواب میں تاجی نے باسو کو اپنے بیمار خامد کے متعلق بتایا اور ہر بات تفصیل سے بتا دی۔ باسو نے تاجی سے کہا کہ اس طرح رو رو کر زندگی گزارنے سے بہتر ہے کہ وہ طلاق لے لے، وہ اسے شادی کر لے گا۔ اس کے جواب میں تاجی نے بھی اپنی مجبوری بتائی کہ اگر وہ اپنے خامد سے طلاق لے گی تو اس کی بڑی بہن کو بھی طلاق ہو جائے گی۔ تاجی نہیں چاہتی تھی کہ اس کی وجہ سے اس کی بہن کا گھر برباد ہو جائے اور چھوٹے چھوٹے بچے رول جائیں۔ تاجی ازدواجی زندگی کی تشنگیوں کا شکار تھی اور اس کا دماغ ہر وقت انتقامی سوچتا رہتا تھا۔ اس نے باسو پر ڈھکے چھپے لفظوں اور اشاروں کنائیوں میں یہ ظاہر کیا کہ وہ اس کی بے نکاحی بیوی بننے کے لیے تیار ہے۔ باسو کسی اور طرح کا انسان تھا۔ اس نے گناہ کا یہ کھیل کھیلنے سے صاف انکار کر دیا اور تاجی کو لعنت ملامت کی۔ تاجی اسے بہت متاثر ہوئی۔ ان دونوں میں سچی اور روحانی محبت کا تعلق بنا رہا، مگر تاجی کو روحانی کی بجائے جسمانی محبت کی ضرورت تھی۔ اس طرح وہ آہستہ آہستہ باسو سے دور ہٹنے لگی۔ پھر اس کی ملاقات جمیل عرف جیلا سے ہو گئی
جیلا مجرمانہ ذہنیت کا مالک اور عورتوں کا شکاری تھا۔ اس نے تاجی جیسے آسان شکار کو پھانس لیا اور پھر تاجی نے اپنا آپ جیلا کے حوالے کر دیا۔ باسو کو ان تعلقات کا علم ہوا تو اس نے بڑی سختی سے تاجی کو منع کیا اور سمجھایا کہ جیلا پکا وارداتی ہے، وہ اس کو خراب کر کے بدنام کرے گا۔ تاجی اس وقت کوئی بات سمجھنے والی ذہنی حالت میں نہیں تھی۔ وہ بدکار عورت نہیں تھی، اس کے ساتھ جو زیادتی ہوئی تھی اپنی دانست میں وہ اس کا انتقام لے رہی تھی، لیکن اسے احساس نہیں تھا کہ وہ جس راستے پر چل نکلی ہے اس کا اختتام ذلت اور رسوائی کے سوا کچھ نہیں۔ یہ میرا ذاتی خیال ہے جو غلط بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال تاجی باسو کے سمجھانے پر اپنی حرکتوں سے باز نہ آئی اور اس نے باسو سے کہا کہ وہ ایک شرط پر جیلا سے دوستی ختم کرے گی کہ باسو اس سے ویسی ہی دوستی کر لے۔ باسو نے وہی بات کہی کہ اگر وہ یعنی تاجی طلاق لے لے تو وہ اسے شادی کر لے گا، لیکن تاجی کی مجبوری تھی کہ وہ طلاق نہیں لے سکتی تھی۔ میں نے تاجی سے پوچھا کہ باسو نے کبھی ایسی دھمکی دی ہوگی کہ اگر اس نے جیلا کے ساتھ تعلق نہ توڑا تو وہ اسے قتل کر دے گا۔ قتل کی دھمکی تو نہیں تھی جی، تاجی نے کچھ سوچ کر کہا، البتہ یہ ضرور کہا تھا کہ لگتا ہے جیلا کا کچھ بندوبست کرنا پڑے گا۔ کیا باسو میں اتنی ہمت ہے کہ کسی کو قتل کر دے؟ میں نے تاجی سے پوچھا۔ وہ سیدھا اور کھرا آدمی ہے، تاجی نے کہا، ایسے آدمی کو کسی کا ڈر نہیں ہوتا۔ باسو جیسا آدمی سب کچھ کرنے کی ہمت رکھتا ہے۔ اس کے بعد تاجی باسو کے متعلق اس طرح باتیں کرنے لگی جیسے وہ کوئی سپرمین قسم کی چیز ہو۔ وہ اپنی طرف سے اس کی تعریفیں کر رہی تھی اور یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ نادانستگی میں باسو کے خلاف شک پکا کر رہی ہے۔ مجھے پکا یقین ہو گیا تھا کہ یہ قتل باسو کے علاوہ اور کسی نے نہیں کیا۔ میں باسو کے متعلق سوچ رہا تھا کہ میرا وہ مخبر آ گیا جسے میں نے باسو کو لینے کے لیے بھیجا تھا۔ اس نے اشارے سے مجھے بتایا کہ وہ باسو کو لے کر آیا۔ میں نے کانسٹیبل کو بلا کر اسے کہا کہ وہ تاجی کو اس طرح لے جائے کہ باسو کا اور اس کا آمنا سامنا نہ ہو۔ اس کے بعد میں نے تاجی سے کہا کہ وہ اب گھر جا سکتی ہے، جب اس کی ضرورت پڑے گی میں اس کو گھر سے بلا لوں گا۔ میں نے اسے اس بات پر پابند کر دیا کہ وہ تھانے میں بتائے بغیر گاؤں سے باہر نہ جائے۔ پھر تاجی چلی گئی اور میں نے کانسٹیبل سے کہا کہ وہ باسو کو میرے پاس لے آئے۔ تھوڑی دیر کے بعد کانسٹیبل باسو کو لے آیا۔ اسے دیکھ کر طبیعت خوش ہو گئی۔ وہ صحیح معنوں میں جوان مرد دکھائی دیتا تھا، 6 فٹ سے نکلتا ہوا قد، گھٹا ہوا جسم اور سرخ و سفید رنگت۔ اس نے بڑے احترام سے سلام کیا اور میرا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر مصافحہ کیا۔ حکم کرے سرکار، باسو نے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ آپ نے مجھے یاد کیا؟ مردوں والا کام کیا تم نے باسو؟ میں نے اس کے کندھے پر بے تکلفی سے تھپکی دے کر کہا۔ میں سارے کام مردوں والے ہی کرتا ہوں۔ اس نے حیران ہو کر کہا، آپ نہ جانے کس کام کی بات کر رہے ہیں؟ میرا اشارہ جیلا کی طرف ہے۔ میں نے کہا، میرا اسے کوئی تعلق نہیں۔ باسو نے اطمینان سے کہا، اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ اسے میں نے قتل کیا تو آپ غلطی پر ہیں۔ بھلا مجھے کیا ضرورت تھی اسے قتل کرنے کی؟ تم تاجی کو پسند کرتے تھے، میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، اور تاجی جیلا کے ساتھ ملاقاتیں کرتی تھی، چنانچہ جوش رقابت میں تم نے موقع پا کر اس کا کانٹا نکال دیا۔ تم اقبالی بیان دے دو، تمہارے خلاف مضبوط شہادت موجود ہے، میں آپ کو ہر بات سچ سچ بتا دیتا ہوں۔ میں نے اکثر اپنی تفتیشی کہانیوں میں آپ کو سنایا ہے کہ کسی ملزم پر قتل کا الزام لگایا، اسے اقبالی بیان دینے کے لیے کہا تو وہ قسمیں کھانے لگا یا رونے لگا اور اپنی بے گناہی کا یقین دلانے کے لیے کوشش کرنے لگا۔ لیکن باسو کا رد عمل بڑا عجیب اور میری توقع کے خلاف تھا۔ میری بات سن کر وہ اس طرح مسکرایا جیسے میری بات سے لطف اندوز ہو رہا ہو۔ میں آپ کو ہر بات سچ سچ بتا دیتا ہوں، باسو نے کہا۔ یقین کرنا یا نہ کرنا آپ کا کام ہے۔ میرا ارادہ قتل کرنے کا ضرور تھا، لیکن میرا خیال تھا کہ پہلے جیلا کی تھوڑی مرمت کروں گا اور اسے تاجی سے ملنے سے منع کروں گا۔ اگر اس کے بعد بھی وہ باز نہ آتا تو میں نے اسے قتل کر دینا تھا۔ اس کے بعد میں نے ایک قتل اور کرنا تھا اور یہ قتل تاجی کے بے غیرت خاوند جہانگیر کا ہوتا۔ میں خود اس بات پر حیران ہوں کہ جیلا کو کون قتل کر گیا۔ باسو کے بولنے کا انداز ایسا تھا کہ لگتا تھا وہ سچ بول رہا ہے، لیکن میں فوراً اس کی باتوں پر یقین نہیں کر سکتا تھا۔ حالات و واقعات اور شواہد ایسے تھے جو باسو کو مشتبہ نمبر 1 ظاہر کر رہے تھے، اس لیے میں اتنی آسانی سے اس کی باتوں پر یقین نہیں کر سکتا تھا۔ ہر مجرم اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے قصے کہانیاں سناتا ہے، اللہ رسول کی قسمیں کھا کر یقین دلانے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ بے گناہ ہے۔ میں نے باسو کو قتل والی رات یاد دلا کر پوچھا کہ اس رات وہ کہاں تھا۔ اس کے جواب میں اس نے بتایا کہ وہ رات کو پیر صاحب کے ڈیرے پر سوتا ہے اور اس رات بھی وہیں سویا ہوا تھا۔ میں نے جائے واردات پر پائے جانے والے کھرے اپنے ذہن میں محفوظ رکھے ہوئے تھے۔ میں نے باسو کے کھرے کچی زمین پر لے کر ان کا جائے واردات والے کھروں سے موازنہ کیا۔ دونوں کھروں میں بہت تھوڑا سا فرق محسوس ہوتا تھا، اتنا فرق تو جوتا تبدیل کرنے سے بھی پیدا ہو سکتا تھا۔ میرا شک باسو پر اور پکا ہو گیا۔ میں نے باسو کو اس بات پر آمادہ کرنا شروع کر دیا کہ وہ اقبالی بیان دے دے گا تو میں اس کی مدد کروں گا اور مقدمہ ایسا ڈھیلا بناؤں گا کہ وہ صاف بری ہو کر آ جائے گا۔ کس بات کا اقبالی بیان دے دوں؟ باسو نے حیرانی سے کہا، میں نے کوئی جرم نہیں کیا، تو پھر خواہ کسی کا گناہ اپنے سر پر تھوپ لوں۔ اب اپنی تفتیش کریں، اگر میں مجرم ثابت ہو گیا تو کوئی رعایت نہیں مانگوں گا۔ میں نے اس کے ساتھ بہت مغز کھپایا، اپنے استادی طریقوں سے اسے گھیرنے کی کوشش کی،
لیکن وہ ایسا گھاگ تھا کہ پروں پر پانی نہیں پڑنے دے رہا تھا۔ اب مجھ پر جھنجھلاہٹ طاری ہونے لگی تھی۔ میں نے ہیڈ کانسٹیبل کو بلایا، اسے کہا کہ باسو کو حوالات میں بند کر دے اور اسے اپنی مہارت کا تھوڑا نمونہ دکھائے۔ یہ ہیڈ کانسٹیبل بڑا صحت مند تھا اور ملزموں سے ان کے سینے کے اندر چھپے ہوئے راز نکالنے میں ماہر سمجھا جاتا تھا۔ اس نے باسو کو اس طرح دیکھا جیسے کسائی بکرے کو دیکھتا ہے، اور پھر اس کی گردن دبوچ کر کمرے سے باہر لے گیا۔ مجھے پورا یقین تھا کہ تھوڑے سے تشدد سے باسو اقبالی بیان دینے پر آمادہ ہو جائے گا۔ تھوڑی دیر بعد اندر سے باسو کی تکلیف میں ڈوبی ہوئی آوازیں آنے لگیں۔ ہیڈ کانسٹیبل نے اپنا کام شروع کر دیا تھا۔ میں عام طور پر تشدد کا قائل نہیں تھا، صرف مجبوری کے عالم میں یہ طریقہ اس وقت استعمال کرتا تھا جب مجھے یقین ہو جاتا کہ ملزم ہی مجرم ہے اور مجھے چکر دینے کی کوشش کر رہا ہے، تو پھر ایسے ملزموں سے مجھے کوئی ہمدردی نہیں ہوتی تھی۔ تھانے میں باسو کی چیخ و پکار گونج رہی تھی جب ایک کانسٹیبل نے آ کر مجھے بتایا کہ پیر صاحب کا ایک آدمی مجھ سے ملنا چاہتا ہے۔ میں نے کانسٹیبل سے کہا کہ وہ اس آدمی کو میرے پاس بھیج دے۔ میں سمجھ گیا کہ کسی طرح پیر صاحب تک یہ خبر پہنچ گئی ہے کہ اس کے خاص مرید باسو کو قتل کی تفتیش کے سلسلے میں تھانے بلایا گیا ہے، اور اب باسو کی سفارش آ گئی تھی۔ سرکار نے پیغام بھیجا حضور، اس نے کہا۔ کیا پیغام بھیجا؟ میں نے پوچھا۔ باسو کو چھوڑ دیں، اس آدمی نے کہا۔ حضرت صاحب نے کہا کہ باسو معصوم آدمی ہے اور ان کا خاص بالکا ہے۔ مجھے یہ سن کر بڑا غصہ آیا کہ پیر مجھے حکم دے رہا تھا کہ میں باسو کو چھوڑ دوں۔ باسو معصوم ہے یا مجرم؟ میں نے اس آدمی سے کہا، اس کا فیصلہ تمہارے پیر صاحب نے نہیں، میں نے کرنا ہے۔ اپنے پیر صاحب سے کہہ دو کہ وہ سرکاری کام میں مداخلت نہ کرے اور مجھے اپنا کام کرنے دیں۔ وہ آدمی اس طرح حیران ہو کر میری شکل دیکھنے لگا جیسے میں دنیا کا 8واں عجوبہ ہوں۔ یہ دیہاتی سا آدمی ان عقیدت مندوں میں سے تھا جو اپنے پیر کو اللہ کے بعد مانتے ہیں اور بعض اوقات اللہ کی ذات کو بھی بھول کر پیر کے ساتھ ماتھا رگڑتے ہیں۔ ایسے آدمی کے لیے مجھے عجوبہ ہی تھا، ایسے آدمی کے لیے میں عجوبہ ہی تھا۔ وہ حیران و پریشان چلا گیا۔ وہ تو چلا گیا لیکن میرا موڈ خراب کر گیا۔ میں اس طرف چلا گیا جہاں ہیڈ کانسٹیبل باسو پر تشدد کر رہا تھا۔ باسو کی قمیض اس کے جسم پر نہیں تھی اور وہ فرش پر پڑا گہری گہری سانسیں لے رہا تھا۔ تھوڑی سی دیر میں ہی اس کی حالت بری ہو گئی تھی۔ میں نے ہیڈ کانسٹیبل کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ بڑا ڈھیٹ ہے سر، اس نے کہا۔ مجھے تھوڑا سا وقت اور دے دیں، اس کی بوٹی بوٹی اقبال جرم کرے گی۔ اچانک ایک خیال میرے ذہن میں بجلی کے کوندے کی طرح لپکا۔ مجھے یاد آ گیا کہ تاجی نے کہا تھا کہ اس نے قاتل کے بازو پر پورے زور سے دانت گاڑے تھے جو یقیناً گوشت کے اندر تک اتر گئے ہوں گے اور قاتل کے بازو پر دانتوں کے زخم کا نشان موجود ہوگا۔ اس خیال کے آتے ہی میں نے ہیڈ کانسٹیبل کو تشدد کرنے سے روک دیا اور آگے بڑھ کر فرش پر پڑے ہوئے باسو کے قریب جا بیٹھا۔ میں نے پہلے اس کا دایاں بازو اور پھر بایاں بازو کندھے سے ذرا نیچے اور کوہنی سے اوپر غور سے دیکھا۔ کسی بازو پر دانتوں کے زخم کا نشان نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر میں پریشان ہو گیا۔ اگر تاجی کا کہنا درست تھا تو پھر اس کے مطابق باسو قاتل ثابت نہیں ہوتا تھا۔ میں نے جلد بازی میں کوئی فیصلہ کرنے کی بجائے ہیڈ کانسٹیبل سے کہا کہ وہ باسو کو پانی وغیرہ پلائے اور حوالات میں بند رکھے۔ اس وقت شام ہو رہی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ کل تھانے آتے ہی تاجی کو تھانے بلاؤں گا اور ذرا سختی سے اسے دوبارہ پوچھ گچھ کروں گا۔ مجھے اب تاجی بھی مشکوک نظر آنے لگی تھی۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ قتل باسو نے یا اس کے خاوند جہانگیر نے ہی کیا ہو اور تاجی نے اسے پہچان بھی لیا ہو۔ اگلا دن بڑا ہنگامہ خیز ثابت ہوا۔ میں بھی تھانے میں آ کر بیٹھا ہی تھا اور میرا ارادہ تھا کہ کچھ دیر بعد کسی کو بھیج کر تاجی کو تھانے بلواؤں گا۔ اتنے میں کانسٹیبل نے آ کر بتایا کہ تاجی آئی ہے اور ملنا چاہتی ہے۔ میں اس کی صبح صبح آمد پر بڑا حیران ہوا۔ پھر میں نے سوچا کہ ضرور اسے کوئی نئی بات معلوم ہوئی ہے۔ میں نے اسے فوراً بھیجنے کو کہا۔ تھوڑی دیر بعد تاجی آ گئی۔ اس کے چہرے پر عجیب سا تاثر پھیلا ہوا تھا جسے میں کوئی مفہوم نہ پہنا سکا۔ عجیب یقین اور بے یقینی کی کیفیت تھی، جیسے وہ کسی فیصلے پر نہ پہنچ پا رہی ہو۔ میں نے اسے بیٹھنے کو کہا تو وہ کرسی پر اس طرح بیٹھی جیسے ابھی اٹھ کھڑی ہوگی۔ میں نے اسے آرام سے بیٹھنے کو کہا اور یہ بھی کہا کہ وہ پورے اطمینان سے بات کرے۔ اس نے جو بات سنائی اسے سن کر مجھے ایسے لگا جیسے میری اب تک کی ساری تفتیش غلط رخ پر جا رہی تھی۔ اس نے بتایا کہ وہ صبح سویرے گھر کے کام کاج کر رہی تھی۔ وہ اپنے خاوند کے لیے ناشتہ لے کر اس کے کمرے میں گئی تو وہ میلی قمیض اتار کر صاف کپڑے پہننے لگا تھا۔ تاجی نے دیکھا کہ اس کے دائیں بازو پر ایک زخم نظر آ رہا تھا۔ تاجی کو دیکھ کر وہ ایک دم چونک گیا اور جلدی سے دوسری طرف گھوم گیا تاکہ زخمی بازو تاجی کو نظر نہ آئے۔ پھر اس نے بڑی جلد بازی میں قمیض پہن لی۔ تاجی نے اس پر ظاہر نہ ہونے دیا کہ اس نے وہ زخم دیکھ لیا ہے۔ وہ انجان بنی رہی۔ تاجی نے مجھے بتایا کہ اس کو کبھی کبھی شک ہونے لگتا تھا کہ قاتل اس کا خامد ہو سکتا ہے، لیکن پھر وہ اپنے خیال کو خود ہی رد کر دیتی کہ اس کے بیمار ٹی بی کے مارے خامد میں اتنی ہمت نہیں ہو سکتی۔ پھر دوسری بات جو خامد پر سے اس کا شک رفع کرتی تھی وہ یہ تھی کہ جب قتل والی رات وہ جان بچا کر گھر پہنچی تو اس نے اپنے خامد کے کمرے میں جھانک کر دیکھا تھا وہ سو رہا تھا۔ اب تاجی نے خامد کے بازو پر عین اس مقام پر جہاں اس نے قاتل کے بازو پر دانتوں سے کاٹا تھا زخم کا نشان دیکھا تو اس کا شک پھر بیدار ہو گیا۔ اس کو یقین ہونے لگا کہ جیلا کو اس کے خامد نے ہی قتل کیا ہوگا۔ یہی سوچ کر وہ میرے پاس آ گئی۔ میں نے وقت ضائع کرنا مناسب نہ سمجھا
اور اسی وقت 2 کانسٹیبلوں کو بھیجا کہ وہ تاجی کے خامند جہانگیر کو لے آئیں۔ میں نے یہ بھی کہا کہ اگر وہ نہ آنا چاہے تو زبردستی ہتھ کڑی لگا کر لے آئیں۔ کانسٹیبل چلے گئے تو میں تاجی سے باتیں کرنے لگا۔ اس کے بعد میں نے تاجی کو ایک دوسرے کمرے میں بٹھایا تاکہ اس کے خامند کی اس پر نظر نہ پڑے۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد کانسٹیبل تاجی کے خامند کو لے آئے۔ اسے ہتھ کڑی لگانے کی ضرورت نہیں پڑی تھی، وہ شرافت سے آ گیا تھا۔ کانسٹیبل اسے میرے پاس چھوڑ کر چلے گئے تو میں نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ اس کے بعد میں نے اسے کہا کہ وہ اپنی قمیض اتار دے۔ وہ میرا یہ حکم سن کر پریشان نظروں سے میری طرف دیکھنے لگا۔ اسے غالباً مجھ سے ایسے کسی حکم کی توقع نہیں تھی۔ میں نے میز پر پڑی ہوئی بیت کی چھڑی اٹھا لی۔ وہ کچھ خوفزدہ نظر آنے لگا۔ سنا نہیں تم نے؟ میں نے چھڑی کو زور سے میز پر مار کر کہا۔ میں نے تم سے کیا کہا ہے؟ آپ نے مجھے یہاں کیوں بلایا؟ اس نے منمناتی آواز میں کہا۔ تم سے صرف چند سوال پوچھوں گا۔ میں نے اسے کہا۔ ان کا جواب ٹھیک ٹھیک دو اور چلے جاؤ۔ ان کا جواب ٹھیک ٹھیک دو اور چلے جاؤ۔ اب تم شرافت سے قمیض اتارو، ورنہ میں کانسٹیبلوں کو بلا کر کہوں گا کہ وہ خود ہی یہ کام کر لیں گے۔ اس نے مجبوراً قمیض کے بٹن کھولے اور قمیض اتار دی۔ اس کے دائیں بازو پر زخم کا نشان صاف نظر آ رہا تھا۔ میں نے اس کا بازو پکڑ کر غور سے دیکھا۔ زخم بگڑ رہا تھا، مگر پھر بھی صاف نظر آ رہا تھا کہ یہ دانتوں کے زخم کا نشان ہے۔ میں نے جہانگیر کی طرف دیکھا تو اس کا برا حال تھا۔ یہ زخم کیسے آ گیا؟ میں نے اسے پوچھا۔ وہ جی، اس نے بولنے کی کوشش کی لیکن بول نہ سکا۔ یہ تو کسی کے دانتوں کا نشان لگتا ہے، میں نے کہا۔ نہیں جی، اس نے بوکھلا کر پہلے اقرار کیا پھر انکار کرنے لگا۔ مجھے صرف ایک سوال کا صحیح جواب دو۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ یہ کس کے دانتوں کے نشان ہیں؟ وہ کوئی نظروں سے میری طرف دیکھنے لگا، پھر وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس سوال کا کیا جواب دے۔ پھر ایک دم اس کے چہرے پر غصے کے تاثرات نظر آنے لگے اور اس نے مٹھیاں بھیج لیں۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ خیال ہی خیال میں کسی دشمن کی گردن دبا رہا ہو۔ یہ سب اس حرامزادی کا کام ہے، اس نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ مجھ سے غلطی ہوئی کہ اس کو زندہ چھوڑ دیا۔ سارے فساد کی جڑ وہی ہے۔ اس کی سمجھ میں یہ بات آ گئی تھی کہ آج ہی اس کی بیوی نے اس کے بازو کا زخم دیکھا اور پھر تھانے میں اس کی طلبی ہو گئی۔ میں نے قمیض اتروا کر زخم دیکھا تو بات 2 + 2 = 4 کی طرح صاف ہو گئی۔ ہاں، میں اقرار کرتا ہوں، جہانگیر نے کہا۔ جیلا کو میں نے قتل کیا ہے۔ آپ میرا اقبالی بیان لکھ لیں۔ وہ کلہاڑی کہاں ہے؟ میں نے پوچھا جس سے تم نے جیلا کو قتل کیا تھا۔ گھر میں رکھی ہے، جہانگیر نے جواب دیا۔ میں نے سب سے پہلے اس کا اقبالی بیان لے کر لکھ لیا اور اس کے دستخط کروا لیے۔ جہانگیر نے بڑا طویل اور جذباتی بیان دیا تھا۔ میں مختصراً اس کا بیان سنا دیتا ہوں۔ جہانگیر کی شادی تاجی کے ساتھ جیسے تیسے ہو گئی تھی، لیکن بعد میں اس پر اس خوفناک حقیقت کا انکشاف ہوا کہ وہ شادی جیسا بارے گراں اٹھانے کے قابل نہیں ہے۔ ٹی بی کے موذی مرض نے اسے اندر سے کھوکھلا کر دیا تھا۔ تاجی نے کچھ عرصہ تو گزارا کیا، پھر ان کے درمیان اکثر لڑائی جھگڑا رہنے لگا۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ تاجی الگ کمرے میں سونے لگی۔ اس کے بعد جہانگیر کو تاجی کی شکایتیں ملنے لگیں کہ وہ مردوں سے دوستیاں لگانے لگی ہے۔ پہلے تو جہانگیر برداشت کرتا رہا، لیکن پھر ایک رات اس نے تاجی کو اپنے کمرے سے غائب پایا تو اسے یقین آ گیا کہ لوگ ٹھیک کہتے ہیں۔ وہ بے شک ٹی بی کا مریض تھا اور بیماری نے اسے اندر سے کھا لیا تھا، لیکن آخر وہ مرد تھا اور کوئی مرد یہ برداشت نہیں کرتا کہ اس کی بیوی دوسرے مرد کی طرف مسکرا کر بھی دیکھے۔ اس طرح کے اس دن کے بعد سے جہانگیر تاجی کو رنگے ہاتھوں پکڑنے کے لیے موقع کی طاق میں رہنے لگا۔ وہ اکثر راتوں کو اٹھ کر اس کے کمرے میں جھانکتا۔ آخر ایک رات جب وہ سو رہا تھا کہ اچانک ایک کھٹکے سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ دبے قدموں باہر نکلا تو اس نے دیکھا کہ تاجی باہر والے دروازے سے باہر نکل رہی تھی۔ اس کا خون کھول اٹھا۔ اس نے اپنی کلہاڑی پکڑی اور چادر لپیٹ کر تاجی کا تعاقب کرنے لگا۔ جہانگیر بڑی کامیابی سے تاجی کا تعاقب کرتا رہا۔ تاجی کھڈوں کے اندر غائب ہو گئی۔ جہانگیر محتاط انداز میں آگے بڑھتا گیا اور پھر اس جگہ پہنچ گیا جہاں سے کھڑے ہو کر میں نے جیلا کی لاش دیکھی تھی۔ اس نے اوپر سے دیکھا کہ تاجی ایک مرد کے ساتھ لگی بیٹھی تھی اور وہ دھیمی آواز میں باتیں کر رہے تھے۔ جہانگیر سمجھ گیا کہ تاجی یہاں بدکاری کی نیت سے رات کے اندھیرے میں اسے دھوکہ دے کر ایک غیر مرد کے پاس آئی ہے۔ تاجی اور جیلا کی یہ ملاقات موت کی ملاقات ثابت ہوئی۔ اس پر وہی پاگل پن سوار ہو گیا جو قتل سے پہلے ہر قاتل پر سوار ہوتا ہے۔ اس نے چادر کو منہ پر اچھی طرح لپیٹ کر ڈھاٹا سا باندھ لیا اور دبے قدموں نیچے اتر گیا۔ اس نے اچانک وہاں پہنچ کر مرد پر کلہاڑی سے حملہ کیا۔ مرد نے کلہاڑی کا وار روکنے کی کوشش کی، مگر کلہاڑی اس کے بازو کو زخمی کر گئی۔ اس کے بعد جو ہوا وہ تاجی کی زبانی پہلے سنا چکا ہوں۔ تاجی وہاں سے بھاگ کر گھر پہنچ گئی تھی۔ جہانگیر خاموشی سے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ پھر اس نے صبح منہ اندھیرے کلہاڑی دھو کر رکھ دی۔ تاجی نے جہاں اس کے بازو پر کاٹا تھا وہاں خاصی تکلیف تھی، مگر وہ کسی کو دکھانے کی بجائے خود ہی اس پر گھی یا تیل لگاتا رہا۔ زخم خراب ہونے لگا، مگر جہانگیر نے اس کو تاجی سے بھی چھپائے رکھا۔ پھر اتنی احتیاط کے باوجود اس دن تاجی کی نظر اس زخم پر پڑ گئی اور پھر وہ ساری بات سمجھ گئی اور تھانے آ گئی۔
یہاں میں نے جہانگیر سے کہا کہ تاجی نے بتایا تھا کہ وہ جب بھاگ کر گھر آئی تھی تو اس نے تمہارے کمرے میں جھانک کر دیکھا تو تم بستر پر سو رہے تھے، جبکہ تمہارا کہنا ہے کہ تم تاجی کے بعد گھر پہنچے تھے۔ تاجی گھبرائی ہوئی تھی، جہانگیر نے کہا۔ یقیناً اس نے دروازے کو معمولی سا کھول کر اندر جھانکا ہوگا، اندھیرا بھی تھا، اس طرح اسے غلطی لگی ہوگی کہ میں بستر پر ہی سو رہا ہوں۔ جہانگیر کے بعد میں نے تاجی کا بیان دوبارہ لیا، پھر اس کے بعد میں نے کیس تیار کر کے عدالت میں پیش کر دیا۔ میں نے کیس بہت مضبوط تیار کیا تھا اور کوئی کمزوری نہ رہنے دی تھی۔ عینی شاہد کے طور پر تاجی نے اپنے خاوند کے خلاف گواہی دی تھی، لیکن جہانگیر کے بھائی نے بڑا قابل اور مہنگا وکیل کیا تھا۔ اس وکیل نے سارا زور فوری اشتعال ثابت کرنے پر لگا دیا اور وہ اس کوشش میں کامیاب بھی رہا۔ جج نے فوری اشتعال کا نقطہ تسلیم کر لیا اور جہانگیر کو بری کر دیا۔ جہانگیر نے بری ہونے کے بعد سب سے پہلا کام یہ کیا کہ تاجی کو طلاق دے دی اور اپنی غلطی تسلیم کر لی کہ اسے شادی کرنی ہی نہیں چاہیے تھی اور یہ اس کی بہت بڑی غلطی تھی۔ اس واقعے کے بعد واسو نے تاجی کے رشتے کے لیے پیغام بھجوایا، مگر اس کے گھر والوں نے انکار کر دیا۔ واسو نے پیر صاحب کے سامنے یہ مسئلہ رکھا تو پیر صاحب نے تاجی کے گھر والوں کو حکم دیا کہ اگر وہ واسو کو رشتہ نہیں دیں گے تو ان کے گھر پر تباہی و بربادی نازل ہوگی اور وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ تاجی کے گھر والے ڈر گئے، ویسے بھی وہ پیر صاحب کے حکم سے انکار کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ تاجی کی شادی باسو کے ساتھ ہو گئی اور پھر ان کے کئی بچے بھی ہوئے۔ امید کرتی ہوں یہ کہانی بھی آپ کو کافی دلچسپ لگی ہوگی۔ اگر لگی ہے تو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے ایسی کسی اچھی سی کہانی تک کے لیے۔ اللہ حافظ۔